اے تب گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئی آقا دیدار عطا کرنا۔ میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو نلا ذرا رکھنا، جب وقت لگا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا، دوزخ سے بچا لینا، دوزخ سے بچا لینا، آمین اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم شہید امجد صابری بھائی کے گھر پر موجود ہیں، اور آج ایک اور کہتے ہیں نا کہ آپ مہمان بلاتے ہیں، لیکن آج ہم مہمان خود امجد بھائی کے گھر پر ہیں، اور شہید امجد صابری کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، بڑے بھائی ثروت صابری صاحب اور چھوٹے بھائی طلحہ صابری صاحب آج صحت رمضان کا حصہ ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیضان بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ثروت بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ سب کو۔ سر امجد بھائی کی تو بات ہی الگ ہے، اور سر بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امجد بھائی کو 10 سال ہو گئے، لیکن آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ امجد بھائی کی کوئی یاد؟ یہ سچ کی طاقت ہے جو 10 سال تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، بے شک، اور جو خدمات ہیں لوگوں کے لیے، جو ملک کے لیے، مذہب کے لیے، بے شک، یہ اس کی وجہ سے یاد ہے۔ باقی تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور، اور بڑی بات ہے پوری قوم کو میں اس پہ سلوٹ کرتا ہوں، بالکل، اور تمام میڈیا کو سلوٹ کرتا ہوں کہ سب لوگ یاد رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور ہم بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یادیں تو بہت ساری ہیں امجد کے ساتھ کی، کیا کیا بتائیں۔ کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں، امجد بھائی آپ چھوٹے بھائی تھے، جی جی، تو سر کوئی یادیں جو ناظرین سننا چاہتے ہیں؟ یادیں تو بہت ہیں یار، کس چیز سے یعنی کہ وہ کریں، لیکن ابھی ویسے بھی یاد آ گیا کہ امجد انگلینڈ آئے تھے۔ اچھا، ہاں، ایک ایوارڈ سیریمنی تھی کسی فلم کی، وہ تھی، تو بہت سارے یہاں سے ایکٹرز ایکٹریسز اینڈ سب لوگ آئے تھے، صحیح، تو یہ سب ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ لوگ ایسٹ لنڈن میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں، جی جی، اور میرا گھر ہے ویسٹ لنڈن میں، اچھا، تو کافی فاصلہ ہے وہ، تو اٹس اباؤٹ 10 مائلز ہے، لیکن میرے بچے بھی ہیں تو انہیں دیکھنا پڑتا ہے مجھے، تو میں نے کہا کہ یار امجد آ کے ہمارے ساتھ آؤ اور دیکھتے ہیں، کہ بھائی میرے تو آنا بھی مشکل ہے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ لوگ آ جاؤ رات کو مجھ سے ملنے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارے بچے جو اسکول سے آ رہیں گے پھر ہم پہنچتے ہیں، صحیح، تو میں لے کر تینوں بچوں کو وہاں پہنچا۔ اچھا، امجد کے اندر آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ اس کے اندر کچھ ایسا چارم تھا کہ سارے ایکٹر، ڈائریکٹر، ایکٹریسز سب اسی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جی جی جی، اور ایک اللہ گلہ جو مطلب ہے ان کا ہو رہا تھا۔ ہم پہنچے ہیں کوئی رات کو 10 بجے کے قریب، صحیح، تو اس نے کہا، جیسے میں ریسیپشن کے پہنچ کے اپنی نیچے سے فون کیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی اب سب لوگوں سے خدا حافظ، اب بھائی جان آ رہے ہیں۔ ہاں، اب یہاں وہ نہ کسی کو دیکھ پاتے، معذرت کے ساتھ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی، بھائی جان جب چلے جائیں گے، اب گھر کی بات ہوگی، اب سنیے بھائی بیٹھے ہو، وہ کہنے یار ہم بھی ملنا چاہتے ہیں بھائی، صحیح بات، کہنے کا بھائی جان ذرا الگ مزاج کے آدمی ہے، صحیح بات ہے، تو وہ اس طرح مطلب نہیں ملے گا، تو اس نے سب کو کیا۔ اس کی ایک بات بس یہ تھی کہ اس نے کبھی جی جی، میری جب بھی اس سے بات ہوئی ہے فون پر کہیں پر بھی،
علاوہ جی کے اس نے کبھی سنا نہیں, اس کے منہ سے میں نے کچھ لفظ نہیں سنا. میرے بچے یہ سمجھتے تھے, میرے بچے چھوٹے تھے, اب تو ماشاءاللہ سب ماسٹرز کر کے بڑے ہوئے, ماشاءاللہ. تو یعنی کہ ڈیڈی جب آپ بات کرتے ہو چاچو سے تو ایسا لگتا ہے جیسے انڈین فلم کا کوئی ڈان بات کر رہا ہو. پھر ہاں روبدار بالکل ہے. ہوتا نہیں, یعنی کہ جواب کیا تھا نا, جی بھائی جی بھائی, جی بھائی, جی بھائی, ہو گیا بھائی, جی ہو جائے گا, بس ختم. کبھی یعنی کہ جس دن یہ اپنی آخری ریکارڈنگ کر آئے ہیں اس کے ساتھ کیا نام ہے, رات کے ساتھ جو اس کی رنگ کی ریکارڈنگ ہے, جی جی جی, وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ریکارڈنگ ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ بھائی میں رات فتح خان صاحب کے ساتھ ریکارڈنگ کر آیا ہوں, ماشاءاللہ بڑی اچھی ریکارڈنگ ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی اللہ پاک لا شرم رکھے دونوں کی, دونوں ملک کا بڑا بڑا اور آپ اس کے آگے یعنی کہ جونیئر ہو وہ سینئر آرٹسٹ, اللہ پاک لا شرم رکھے. لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں بھائی آپ فکر ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے لا شرم رکھے. اتفاق ایسا ہو بس وہ ریکارڈنگ ریلیز ہونے سے پہلے اس کی شہادت ہو گئی. لیکن سرور بھائی کیونکہ لازمی سے یادیں تو بہت ساری ہیں, لیکن آپ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہیں کہ آپ کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا. یہ صحیح بات ہے؟ ایسے ہی ہے. یہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ کرکٹ آپ نے تذکرہ کر دیا, کرکٹ ماشاءاللہ میں نے. اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک بات بتاؤں, ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر فیضان بیٹھے ہیں نا, یہ اسپورٹس کے پلیئر کے ساتھ ہی اس وقت موجود ہے, کیونکہ ایک آپ کی کرکٹ پلیئر ہو, فزیوتھراپسٹ ہو. تو فیضان بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک سوال آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سرور بھائی سے کریں گے, وہ کیا سوال تھا سر؟ جی ہاں, سرور بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے. صابری فیملی کا جیسے امجد بھائی کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی شہادت کا دن اور ان کی برسی کا دن نزدیک ہے. جی جی بالکل. تو خیر میں اس ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اس میں جانا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے فاسٹ بالنگ بھی کرتے رہے ہیں اپنے ٹائم میں, تو آپ مجھے پتا چلے کہ شاید آپ انگلینڈ میں بھی کھیلتے رہے اس حوالے سے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کرکٹ کے حوالے سے. بس انگلینڈ کے اندر سرے کے اندر ایک ٹیم تھی ڈرم کرکٹ کلب, اس کی میں نے پارٹیسپیٹ کری اور الحمدللہ بڑا اچھی پارٹیسپیٹ کری. اور کرکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی میری ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹروک وغیرہ کا, تو اس سے پہلے تک میں کرکٹ تو کھیلتا تھا. ہاں الحمدللہ. تو بس I was a born sportsman sort of person. اچھا, اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ کرکٹ کا ذکر آپ نے کیا ہے, تو کیونکہ سرور بھائی آپ کے دور کے پلیئرس میں لازمی سی بات ہے کہ میاں داس صاحب بھی ہوں گے, تو اگر میں فاسٹ بالر کی بات کروں تو وہ کون سے بالر تھا جو آپ کا فیوریٹ تھا پاکستان کا؟ پاکستان کا تو سارے بالر ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. عمران خان صاحب تو بہت زبردست بالر تھے, سرفراز نواز بڑی کمال بالنگ کرا کرتے تھے. اور اسپنر میں؟ اور اسپنر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں, جو ویسے تو ماشاءاللہ پاکستان نے بڑے قیمتی اسپنرز پیدا کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وسیم راجہ سے شروع کرتا ہوں, جو انہوں نے گگلی وہ کیا کرتے تھے شروع, ہاں سب سے بہترین بالر. لیکن اور عبد القادر تو لیجنڈ ہے ہمارے, کوئی اس کے اندر مطلب وہی نہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کرکٹ کی ٹیکنیکالوجی جانتے ہیں. لوگ بالنگ کر لیتے ہیں, لیگ بریک بھی ہو جاتی ہے, یعنی ہم جیسا ناڈی بھی کر لیتا ہے, لیگ بریک بھی, تھوڑی بہت گلی بھی کر لیتے ہیں. لیکن آف اسپن کرنا, اور ماشاءاللہ جس سے نبی تلے انداز میں ہمارے توصیف بھائی کرتے تھے, میں ان کا بہت بڑا فین. توصیف بھائی بہت بڑا نام ہے. توصیف بھائی آپ لیجنڈ ہیں ہمارے, اور سرور بھائی نے جب بتایا تو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ سرور بھائی اللہ نے زندگی دی تو توصیف بھائی کے ساتھ, سرور بھائی کے ساتھ ایک ساتھ پروگرام بھی کریں گے. یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے. بالکل انشاءاللہ. توصیف میرے خیال سے یہ سنڈے کو ان کو بھی آپ بلا لیں تو زیادہ اچھا ہے. ہاں ابھی نیکسٹ کیونکہ امجد بھائی کی برسی ہے فرائیڈے کو, تو کوشش ہماری ہے کہ سنڈے کے دن اگر توصیف بھائی بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے اور یہ پیغام دیں گے. بھائی میں توصیف بھائی کے لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں کم آف اسپنر گزرے ہیں ایسے, پوری دنیا میں, یعنی کرکٹ کی ہسٹری کے اندر آف اسپنر ایسے کم گزرے ہیں. یہ احساس ہے. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے. ہر بندے کی پسند. جتنی مطلب میں نے کرکٹ کھیلی ہے, دیکھی ہے اور سیکھی ہے, ماشاءاللہ بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ کھیلا دیکھا ہے الحمدللہ. لیکن سرور بھائی, طلب بھائی کیونکہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, طلب بھائی دیکھیں یہ جو ٹیم ہے نا, پرانی جو ٹیم تھی ہماری, لیجنڈ کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت جو ہماری مایوسی ہوئی, فیضان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پرانی ٹیم کو اگر ہم پک کر دیتے 2026 ورلڈ کپ میں بھیجتے تو کیا فرق ہوتا؟ میرے خیال سے وہ جیت کے جاتے. فیضان بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ طلب بھائی میں ان کو آن کرتا ہوں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ نہیں, بھائی آپ تو مذاق نہ اڑائیں, ہمارے پلیئر ہیں, میرا مطلب کہنے کا یہ. دیکھیں کھیل کے اندر ہار و جیت ہوتی ہے, صحیح بات ہے. یہ کھیل کا حصہ ہے. اور اچھا بھی تو کھیلے نا. نہیں, میں اپنی بات یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھیل کا ایک حصہ ہے.
ہار اور جیت ہر گیم میں ہوتی ہے، بالکل اور بڑے بڑے چیمپئن آ جاتے ہیں، نہیں ہوتا بالکل بڑے بڑے پلیئرز کا نہیں ہوتا. میں یعنی کہ بیٹنگ کے اندر میں نے ہمیشہ ایڈمائر کیا ہے واجد خان صاحب کو، جو بیٹنگ کے اندر، لیکن لاسٹ جب لاسٹ ٹائم آیا بیچاروں کا نہیں چل سکتا. لیکن سر بھائی آپ کے بارے میں نا کچھ معلومات ہمیں بھی ہیں، اور فیضان بھائی آپ یاد ہے جب ہم آ رہے تھے میں نے کہا یار پوچھوں گا ضرور سرور بھائی سے، طلحہ بھائی بھی حیران ہوں گے کہ معین خان اکیڈمی میں ایک مرتبہ آپ گئے تھے، اور وہاں آپ گئے تھے گیسٹ کے طور پہ، دیکھنے کے طور پہ، جب آپ نے بیٹ بال دیکھا، اور وہاں پر غالباً عدنان صدیقی صاحب کیپٹن جی ایسے معین خان اسٹیڈیم میں، جی تو وہاں پر جب گئے تو سرور بھائی نے کہا کہ میں تو کھیلنے آیا ہوں. اب وہ چیزیں بھی ارینج ہوئیں، آپ نے بالنگ بھی کی، اور ایک پلیئر تھے ہمارے پاکستان کے، نام بھی بڑا، اعظم خان آئی تھی، مطلب اچھے پلیئر ہے جو ٹیسٹ کھیل چکے. مطلب یہ کہ پھر لوگوں نے بھائی اپنے منہ سے کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا سیدھی بات یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ کرکٹ کھیل رہا تھا، اور الحمدللہ بالنگ کرتا تھا، میں صحیح ٹھیک بالنگ کر رہا تھا. میری یعنی کہ جو میں اپنی تعریف کر رہا ہوں خود، ایک میرا ایک شاعر یہ تھا کہ دنیا میں میرا خیال ہے کہ میری لائف میں میری 9 بالیں نہیں ہوئی، اور میری وائٹ بال نہیں ہوئی. اور اس کے اندر میں ایڈوائز کرتا تھا ہمارے ایک لیجنڈری بالر تھے جو کہتے تھے کہ آپ پن رکھ دیں وہیں بال پھینکوں گا، سوئی پھینکوں گا. ہاں تو میں ان کو، ویسے میں پوری دنیا کے بالروں میں جو اپنے وقت کے بالر جو تھے، آل راؤنڈر بالر، رچرڈ ہیڈلی کو بہت ایڈمائر کرتا تھا. اچھا حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ہیڈلی صاحب کو ایڈمائر کرتا تھا، سر رچرڈ ہیڈلی. لیکن آپ بھی صحیح ہیں، طلحہ بھائی بھی صحیح جی. اچھا کرکٹ سے ہٹ کے میں، کیونکہ یہ موقع کی مناسبت سے یہ موقع پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے، تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ثروت بھائی ہیں یہ ابا کے ساتھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ تصویر جو بیک سائیڈ ہے، جی ابا کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ابا کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی یاد اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں. اور اسے نا کمپلیٹ کرنے سے پہلے وہ ایک قوالی بڑی مشہور ہے نا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اور اس کے بیچ میں ابا حضور کا اللہ کہنا. طلحہ بھائی میں چاہوں گا کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا ہر پروگرام میں آپ کرتے ہیں، تو وہ کلام بھی سنیں گے آپ سے، لیکن ابا کی کیسی یاد ہے؟ ابا تو یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابا ایک ایسی شخصیت تھے کہ میرا تعلق میرے والد صاحب کے ساتھ جی ساری دنیا سے ہٹ کے تعلق. بالکل. اب میں واحد آدمی تھا 1981 میں سوری 81 میں نے فرسٹ ٹائم ابا کے ساتھ ہندوستان کا ٹور کیا تھا. اچھا. اور اس وقت میری عمر تھی تقریباً 16-17 سال کی. اچھا جی. تو چھٹیاں تھیں تو ابا نے کہا کہ چلو وہ تھا ایک ہفتے کا ٹور، لیکن بن گیا تھا تقریباً 2.5 مہینے کا ٹور. ہاں وہ بڑا اچھا ٹور بن گیا تھا، اور وہ ٹور ایسے بنا کہ پاکستان کے آرٹسٹ ہم لوگ گئے ویسے بہت سارے، تو وہاں سے ایک اشوکا گروپ ہے جن کے تقریباً 300-350 5 اسٹارس ہوتے ہیں. ہاں ان لوگوں کے، تو ان کے گیسٹ بن گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور یہ کریں. چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر جب شاید وہ فلم بنا رہے تھے ہینا، کیا نام ہے ان کا، ششی کپور صاحب، رشی کپور صاحب. ہاں تو وہ چاہ رہے تھے کہ قوالی ابا کی دیں اس کے اندر. ہاں لیکن وہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا. تو اس زمانے میں وہاں پر ایک ہندوستان کا ایک کلچر ہے، اور میں نوجوان آدمی تھا بالکل، تو وہاں پر ایک ہیروئن اور وہ سب یعنی کہ وہ گرے پڑ رہے تھے ہم لوگوں کے اوپر کہنا چاہیے. تو لوگ ایک بات سے بڑے حیران ہوتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ابا کے ساتھ روم شیئر کرتا تھا. دنیا کے 5 یا 7 اسٹار روم میں اگر ٹھہرے تو میں ابا کے ساتھ روم شیئر کرتا. یہ اعزاز صرف مجھے حاصل ہے اپنے سارے بھائیوں میں، بچوں میں ابا کے، کہ ابا اور میں جب سب لوگ چلے جاتے تھے پھر میں اور ابا اپنی بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کرتے کہ بھائی یہ کیا ہے، جو بھی کچھ ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. جو بھی کچھ ہم بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بہت کچھ والد صاحب سے سیکھا. اچھا والد صاحب کے ساتھ ساتھ فیضان بھائی چچا حضور کا بھی ہے. ہاں صحیح ہے. اتنی باتیں ہو گئی، پتہ نہیں ریکارڈ ہو گئی. ریکارڈ ہو گئی. سرور بھائی ابا حضور کے ساتھ ساتھ ایک جوڑی ہوتی تھی نا کہ چاچا حضور ہمارے جو مقبول صابری صاحب، جی تو ان کی بھی بتائیں ذرا، کیونکہ وہ خواجہ کی دیوانی آج بھی میرے ذہن میں، آپ نے سنی ہوگی خواجہ کی دیوانی، یہ ماشاءاللہ بہت فیمس. جو مزے کی بات ہے چچا کے ساتھ کے جو واقعات ہیں، میرا جو بچپنا ہے بالکل بچپنا ہے
वो गुजरा ही चचा की गोद में। माशाल्लाह। हाँ, चचा के उस ज़माने में औलाद नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। जो मेरा वैसे खाली मेरे मकबूल साहब जी नहीं, मेरे मस्जिद चचा उन्होंने कहते हैं, और बड़े चचा कमाल साहब जी, छोटे चचा महमूद साहब जी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। और वो तो बल्कि लंदन आते थे छोटे चचा रमज़ानों में स्पेशली मेरे पास, और वो कहते थे कि रमज़ान ऐसा मैंने कहीं नहीं गुजारा जैसा मज़ा मुझे सबक के साथ आता। तो बहरहाल तो चचा के साथ जो ताल्लुकात मेरे थे जी नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन और के, साथ जान के। जी जी। और साथ में एक चीज है, आपके बराबर में जो शख्सियत बैठी है ना, अमजद भाई की कवाली में आपने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल और तला भाई तो बड़े भाई की मौजूदगी में बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि बड़े भाई का प्यार और अमजद भाई का प्यार लोग जानना चाहते हैं। क्या याद में ऐसी यादें हैं जी जी कि बता नहीं सकते आपको। मैं बयान क्या करूँ, यानी यूरोप में, पाकिस्तान के अंदर जब यहाँ पे बड़े बड़े वाक़यात हैं, बहुत सारे लोग बता नहीं सकता। लेकिन उनकी अब्बा के साथ तो हमारा क्या, हमारे चचाओं को ऐसा था एक ज़माने में कि अब्बा बैठे हुए तो सब जरा पीछे हो गए या उधर को चले गए, और बुला के बिठा लिया तो बैठे हैं, और बैठे हैं तो बैठे हैं नहीं। वो तो अगर प्रोग्राम नहीं है तो बैठे हैं, जो रात को 9 बजे बैठे हैं तो सुबह के 9 बजे जाएंगे तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बैठे महफिल लगी हुई है। उसके अंदर रईस अमरोही साहब आ रहे हैं, जॉन एलिया आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वजीर, सफीर, और दुनिया भर के सफीर और दुनिया भर के वजीर। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सरूर भाई, क्योंकि आपका तो शुक्रिया अदा करते हैं। तला भाई आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो कलाम भी सुनेंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी सरूर भाई, क्योंकि आपने किसी और चैनल भी जाना है, कमिटमेंट है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सरूर भाई, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और आप पाकिस्तान आए, हमारे लिए एजाज फैजान भाई कि हमारे शो का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे? नहीं बहुत बड़ी बात है ये, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। इतने बड़े घराने से और इतने माशाल्लाह बड़े और इतनी नाइस और इतनी डाउन टू अर्थ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मिलने से पहले कि हमें इतनी इज्जत मिलेगी, इतना अच्छी तरह हमसे मिलेंगे कि हमें लग नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिले। तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा। तला भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सरवत भाई को जाना है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे थैंक यू तला भाई। क्योंकि लाजमी सी बात है कि जब अमजद भाई हयात थे और उस वक्त भी रमजान का एक सिलसिला था, तो उस वक्त जब अमजद भाई आया करते थे तो शहरी में आप सब साथी होते थे, उन यादों का भी जरा बताएं, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। भाई शहरी में अमजद भाई अक्सर बेशतर हमारे साथ हुआ करते थे जी जी। लेकिन अभी आप यूँ समझ लीजिए आखिरी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5 या 6 साल से उनके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि वो आपको पता ही है ट्रांसमिशन वगैरह में बिजी रहते थे, तो ज़्यादातर वो ट्रांसमिशन तो बामुश्किल आखिरी 5 या 6 साल में उन्होंने 1 या 2 रोज़े हमारे साथ बामुश्किल खोले होंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन की मसरूफियात होती थी। और बाकी ये है कि मुझे वो हमेशा से ताक़ीद किया करते थे, और वो हमारे वालिद साहब उन्हें किया करते थे, वो मुझे किया करते थे जी जी कि भाई शहरी में आपने मस्जिद में जाना है और नात पढ़नी है, कोई भी एक नात आप तैयार करें और मैं सुनना चाहता हूँ कि आप वो मस्जिद में जाएं और पढ़ें और मैं यहाँ घर बैठ के सुनूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तला भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब भी मुझे ये कह रहे थे, डॉक्टर साहब कवाली की बात है, क्योंकि जिस जगह पर हम बैठे हैं ना, कवाली मैं ये कहूँ तो गलत ना हो कि जितनी भी मशहूर कवाली है ना, पिक्चर्स देख ले, गुलाम फरीद साबरी साहब हैं, मकबूल साबरी साहब हैं, अब्दुल साबरी साहब हैं, तो कौन सी कवाली आपको ज्यादा पसंद है? सबसे जो मेरे ख्याल में जो कि लेगेसी है साबरी फैमिली की, वो भरदो झोली है। तो बल्कि भरदो झोली जो है वो तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और अब भी जब भी ये रमजानों में खास तौर पे और जगह जगह यही मैंने देखा है कि यही लोग सुन रहे होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अगर अच्छा भरदो झोली में ना डॉक्टर फैजान भाई आपको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप ही की बात को सेकंड करते हैं कि भरदो झोली हो लेकिन अब्बा की तर्ज में हो। वाह क्या भाई अब्बा जी जैसा तो मैं कभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन नहीं अमजद भाई जैसा मैं कभी पढ़ सकता, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, वो भी आपकी फरमाइश पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन जैसा कर सकूं। आपका हुजूर जिस तर्ज में पढ़ते थे ना, तो आज भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं ना, तो यादें पूरी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी सब दिखने वालों से गुजारिश है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये गुलाम फरीद साबरी या अमजद साबरी साहब परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की हौसला अफजाई मुझे ये बताएगी आया मैं सही कर सका या नहीं। ये सीखने का अमल है तला भाई, और आप उस घराने से ना कि आपकी आवाज में ना अमजद भाई की आवाज आती है, क्योंकि आपने एक टाइम दिया हुआ है। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपके लिए दुआएं भी करेंगे और तरक्की आप ही ने आगे बढ़ाना है सिलसिला। जी सर। जी भरद झोली
آقا جی بھرد جھولی ہم سب کی بھرد جھولی آقا جی بھرد جھولی بھرد جھولی بھرد جھولی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھرد جھولی میری سرکار مدینہ بھرد جھولی میری تاجدار مدینہ بھرد جھولی میری کملی والے مدینہ بھرد جھولی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ایک انترا بھی ہو جائے آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا آپ کے در سے حبیبی یا رسول اللہ محمد آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا یہ شان دے گا زمانہ جدھر جاؤں گا بھرد جھولی میری سرکار مدینہ بھرد جھولی میری تاجدار مدینہ بھرد جھولی. اچھا ابا حضور بیچ میں قوالی کے درمیان جو ایک اللہ کی ایک صدا آتی تھی نا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم برد و جھولی کو ویٹ کرتے ہیں اور بیچ میں ابا حضور جس طریقے سے سمجھا بھی کرتے ہیں اللہ ہم کرتے ہیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں برد و جھولی میری سرکار مدینہ برد و جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے لال نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات حضرت بلال نے جو اذان خیر نہ دی حضرت بلال نے جو اذان خیر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی آئے نبی کے پاس کچھ صحابہ باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ نام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ نام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ نام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال. بھائی ابا حضور کی جب بات ہو کلام ہو اور ابا حضور کا ذکر ہو تو اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابا حضور کے ساتھ بھی آپ کا ایک بہت لمبا وقت گزرا ہے تو وہ یادیں بھی بتائیں کہ ابا حضور سے کیا کیا آپ نے سیکھا. اچھا شروع کرنے سے پہلے میں اس تصویر کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں. ہاں یہ پکچر کیا تاریخ ہے یہ کیونکہ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے انٹرویوز میں کہ یہ پکچر بہت اچھا یہ کتنی پرانی پکچر ہے کیونکہ کافی لوگ آئے ہیں یہ سوال آپ کو بھائی جان سے کرنا چاہیے تھا تو بھائی کیسے گئے اچھا ہاں صحیح بات ہے کیونکہ طلحہ بھائی چھوٹے تھے یہ حقیقت ہے ابا جی کے زمانے میں بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹے لیکن یہ بہت پرانی ہے. ہاں یہ بہت پرانی یہ تاریخی پکچر ہے کیونکہ یہ جو پکچر ہے نا یہ بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا جس وقت آپ لوگ کہتے تھے میں بھولوں میں لیکن میں نے کہا آپ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا قصے ہی بتا ہے اپنے بارے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے بھائی نے ساری دنیا گھومی اور مجھے عمرے کے ساتھ میرے بہت چھوٹی عمر میں ماشاء اللہ سے. اور والد صاحب امجد بھائی کو جب ریاض کرانے بیٹھا کرتے تھے تو میں اسکول جانے کے لیے اٹھتا تھا تو 10-5 منٹ مجھے بھی ملتے تھے تو میں بھی بیٹھتا تھا. اچھا ریاض پر بات ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں آج کل تو قوالی جو ہے نا فیضان بھائی ہر بندے کو دیکھے نا وہ قوال بنا پڑا ہے ایک مثال ہے. اچھا قوالی میں جو الفاظ کا چناؤ اور سماعت کرنے والے لوگ یہ بیٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک گھرانہ چلتا رہا ہے تو قوال حضرات کن چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں گلے کے لیے کیونکہ دیکھیں 2-3 گھنٹے قوالی پڑھنا کوئی آسان بات. یہ جو اپ کمنگ جو لوگ ہیں جو قوالی کو چننا چاہتے ہیں سنگنگ کو چننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوتے ہیں ریاض کس طرح ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ریاض کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. صبح اٹھ کے احکار بھرے نہا لوں منہ دھونے کے بعد فوراً باجے پہ بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کم از کم بھی آدھا گھنٹہ وہ آکار بھریں صرف سا کا سر دبا لیں اور اس وہیں پہ لگے رہیں. اس میں ہارمونیم کی بھی اور آپ کی بھی آواز میچ ہونی چاہیے. اچھا یہ اور کس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ٹھنڈا پانی یہ چاول کیا جی ویسے گلے کے لیے یہ ہے کہ زیادہ تر ٹھنڈا پانی سے آپ لوگ گریز کریں چاول سے گریز کریں اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں زیادہ سے زیادہ
تو یہ سب ہے. یعنی اسے اوائڈ کرنا ہے تو تب جا کے یہ گلے کی گلے آواز کی- آپ کے دلوں تک جائے گی. آپ کے دل. اچھا طلحہ بھائی اب آ جائیں ذرا اسپورٹس کی طرف. ہاں ہاں اسپورٹس کا بتائیں کیونکہ بھائی جان سے ہم نے انٹرویو کیا ہے, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ساتھ تھے, کیونکہ بھائی جان نے کسی اور چینل میں جانا تھا تو بھائی جان چلے گئے, وہ بالر تھے. جی. آپ بتائیں اسپورٹس میں کیا پسند ہے؟ بھائی کرکٹ جو ہے ہماری پوری فیملی کا, ہماری اپنی خاندان کی بھی ایک ٹیم ہے, ہماری اپنی گھر کی ٹیم ہے, صابری 11 کے نام سے. بھائی جان اس کو آن کرتے تھے ماشاء اللہ, جب سے کیپٹن رہ چکے تھے. پھر بعد میں امجد بھائی بھی اس کے کیپٹن بنے, اور جب ینگ فوج آئی تو ایک زمانے میں محبوب اس کا کیپٹن تھا ماشاء اللہ سے. اور میں بھی بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہوں اور الحمدللہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہوں اور بالنگ بھی کر لیتا ہوں. چلیے فزیوتھیراپی کے حوالے سے اگر آپ کی ٹیم کو ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں. جی بالکل بالکل ایسے ہی بالکل بہت ضروری ہے. ابھی تو کیپٹن کی طبیعت صحیح نہیں ہے, آپ نے دیکھا رہنے دینے کی, آپ کی تو ہمیں اکثر اور بیشتر ضرورت پڑتی رہے گی. تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں نا, کیوں نہ عید کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ہم ایک میچ رکھتے ہیں. اس میچ میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بیٹسمین بالر چیزیں ایک فٹنس کے طور پہ 15-20 دن میں میچ کھیلیں گے, جس میں آپ بھی ہوں گے, کوشش کریں گے لیجنڈ ایک پلیئر کو بھی لیں گے جو ڈومیسٹک کھیلتا ہوگا. تو ایک گراؤنڈ کے اندر ہم ایک فٹنس کے طور پہ ایک میچ کا آغاز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر فیضان آپ اس بارے میں؟ نہیں بالکل, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور یہ ہوگا, اچھی بات ہے. اور اس طرح کولیبریشن بھی ہوگا, ہیلتھ کا, صابری فیملی کا. اور چھکے اس لیے مار سکتے ہیں کہ جب قوالی ہو طلحہ صابری کی تو چھکے تو لگیں گی لگیں گے. جب بالر بال کرے گا ہم نے قوالی سنانی ہے. کیا کہہ رہے جی؟ بس ایک قوالی کے ذریعے اس کو پیغام ہے کہ بیٹا چھکا کھانا تھا. کافی ویڈیوز اور کافی چیزیں ہم نے سنی بھی ہیں کہ آپ اور امجد بھائی آؤٹ آف کنٹری بھی گئے تھے اور کوئی قوالی کی محفل تھی جہاں پر فرانس گئے تھے. فرانس, ہاں آئی تھنک. جی جی تو بالکل مسلمان ہوئے تھے کافی لوگ, تو وہ کیا تھا؟ جی جی بالکل بھائی, یہ تو بہت زبردست واقعہ ہے. میرے اپنی زندگی میں امجد بھائی کے ساتھ میں بہت رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہی ہے ہمیشہ. جی جی بالکل. ماشاء اللہ سے ہم فرانس میں پرفارم کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ کنسرٹ چل رہا تھا ہمارا, اور اس میں گورے ہی تھے زیادہ تر, بالکل گورے ہی تھے. تو ہم وہاں کلام پیش کر رہے تھے. ہمارے والد صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے یا محمد نور مجسم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم وہ کلام پیش کر رہے تھے تو وہ کلام ہم نے پیش کیا. اس کے بعد یہ کلام پیش کرنے کے بعد چند لوگ وہ شوز وغیرہ بھی ہم نے کیا. اس کے بعد چند لوگ وہاں پہ آئے با آواز بلند, پہلے تو پورے ہال نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد جب ہم نے شو کر لیا تو نیکسٹ ڈے کوئی تقریباً 40 کے قریب لوگ ہمارے ہوٹل میں آئے, امجد بھائی کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے بھائی آپ کا یہ کلام ہم پڑھ رہے تھے, ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن ہمارے اندر کچھ ہو رہا تھا, ہمیں کچھ فیل ہو رہا تھا. تو آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور کیا ہے یہ, کیا چیز ہے یہ, آپ کہنا کیسے. تو امجد بھائی نے انہیں باقاعدہ طور پہ بتایا, اس طرح سے اسلام میں ہم داخل ہوئے اور پھر وہ کلام اس طرح تک 40 لوگوں کا ہم نے وہاں مسلمان کیا. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ان کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ جن کو سمجھ نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی وہ بات ڈال دی. کیوں نہ ایسا ہو کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہی کلام کے چند اشعار اگر آپ کچھ لائنیں ضرور بالکل بالکل. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی, یا محمد نور مجسم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا طلحہ بھائی, آپ کیونکہ کانسرٹ آپ ابھی بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ایک پوری ٹیم ہے جو ہم دیکھتے بھی ہیں, امجد بھائی کے ساتھ کانسرٹ کرنے کا آپ کا ہوا ہوگا اتفاق, تو کہاں کہاں گئے, کون کون سے ملک میں گئے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ سے امجد بھائی نے تو مجھے یوں سمجھ لیجیے ساری دنیا میں نے امجد بھائی کے ساتھ پرفارم کیا. آسان لفظوں میں دنیا کے 7 بر اعظم میں سے مور دین 5 میں تو میں نے پرفارم کیا ہے اور ماشاء اللہ سے پورا یورپ اور پورا افریقہ, ایسٹ افریقہ, انڈیا, بنگلہ دیش, کیوں سمجھ لیجیے بس ساری دنیا میں ہی میں نے امجد بھائی کے ساتھ پرفارم کیا. اور وہ تو ہمیشہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے, آپ نے دیکھا یہ ویڈیو میں ہمیشہ امجد بھائی کے ساتھ رہتا تھا. اب ماشاء اللہ سے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی میں کوشش کر رہا ہوں, ان جیسا بننے کی. نہیں یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ اپنی فیملی کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ آپ نے اپنا صابری فیملی کا نام زندہ رکھا ہوا ہے اور آگے بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا جیسے کہ ہمیں بڑی مشکلوں سے ٹائم ملا طلحہ بھائی کا, بڑے بزی رہتے ہیں کانسرٹس میں, تو طلحہ بھائی میں یہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے, اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں آپ کے مینیجر سے, کہ اگر ان کو گھر میں قوالی رکھوانی ہو یا کسی محفل میں ہو یا کیا ہو, تو وہ آپ کے مینیجر سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ سے کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. بھائی میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں اپنے مینیجر کا, آپ لوگ لکھ لیجیے
0300 ठीक है। 247 8369। ये हम स्लाइड भी चलाते हैं, ये स्लाइड पे चला देंगे। अच्छा, क्योंकि कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, कुछ कॉन्सर्ट्स ऐसे होते हैं जो यादगार हो जाते हैं, कभी आप भूल नहीं सकते। कोई ऐसा वाकया कि यार वो कॉन्सर्ट में भूल नहीं सकता, जो क्राउड का एक जमे गफीर हो, तो वो बताएं जरा, कौन से मुल्क में ज्यादा मोहब्बत आप लोगों को मिली? भाई मोहब्बत तो हमें सारी दुनिया में ही माशाल्लाह, मिली, लेकिन ये है जो इंडिया में परफॉर्म करने का मजा ही अलग है। इंडिया तकरीबन अक्सर लोगों से सुना है। सारे अदाकारों से, हाँ, हाँ, अक्सर लोगों ये से- क्या वजह है? बिल्कुल इंडिया में परफॉर्म करने की वजह ये है कि वहाँ के लोगों के लिए जो म्यूजिक जो है वो उनकी इबादत है। बात ओ, है, म्यूजिक जो है- उनको पता है म्यूजिक के हाँ, बारे में। बिल्कुल। और माशाल्लाह से उनको पता है म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के नो और हाउ का बहुत ज्यादा पता है। अब माशाल्लाह से आप देख लें, हमारे भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से इतना हिट नहीं हुए, वो इंडिया जाते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसी है। और वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा समझ है, और बहुत बस मेरे इंडिया में जाके जो है ना, मैं बहुत ज्यादा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जब डॉक्टर साहब बच्चा छोटा होता है ना, तो उस वक्त सारे गामा पादा इस तरीके से सुर है ना, Basic वो उनको- बेसिक बता देते हैं। बिल्कुल बेसिक ऐसे बता देते हैं। बड़े होकर उसको परेशानी नहीं मेरे होती। ख्याल से वो माँ के पेट से ही सीख के आते हैं सारे गामा सारे गामा पादा। पादा हाँ, तो ये मेन चीज है ना, क्योंकि स्केल का बड़ा अमल दखल है। क्योंकि अभी तला भाई जब कलाम पढ़ रहे थे तो हमने इनके साथ हम नवा बने ना हम, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि इनकी स्केल लाजमी सी बात है कि ऊपर जाहिर सी है, बात अलग है, तो ये मेन चीज होती है स्केल के ऊपर, तो बहुत मेन चीज है। मेन स्केल बहुत जरूरी है, मेन चीज स्केल ही है। बिल्कुल अब ऐसे। माशाल्लाह से जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि मैं अब हाइड हूँ, जी, जी। तो मेरा स्केल थोड़ा हाई होना चाहिए, मेरे से जो मेरे साथ है हम उनका लोग। थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अमजद भाई के साथ जो टीम थी, क्या वो सारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो आज आपके साथ ही मौजूद हैं, या कुछ अलग हो गए, कोई चले गए? क्योंकि आपकी टीम भी बड़ी मजी हुई है, तो मैंने कहा मैं पूछूं जरा। जी माशाल्लाह से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से कुछ तो यूँ समझ लीजिए अमजद भाई के साथ ही हैं, और जो हैं वो कुछ मेरे साथ भी हैं। यानी कहीं नहीं गए, ऐसा ही है ना, दिलों में है। बिल्कुल। सब तला भाई साथ हो और अमजद भाई की एक और कवाली, सभी खुश हैं, हाँ, ये तो बहुत ये आपने भी मशहूर मशहूर जमाना रहा, हाँ, और हर, मैं कहता हूँ शादी में जो है वो कंपलसरी है, बिल्कुल। तो वो अगर नाज़रीन लाजमी सुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल शन बोल मैं उसके पेश करूंगा आप जी, जी, लोगों के लिए। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, ये सारा नमक और पानी हक महर मिला जहरा रवि रक्सा हो, जमीन रक्सा है रक्सा आसमां भी, अली के साथ है जहरा की शादी, अली के साथ है जहरा की शादी, ये शादी है, ये शादी है, मेरे मौला की शादी है। सुभान अल्लाह। बारात चली है दर की, रहमत के साए साए। ये शेर मुझे यूं याद आया, जी, जी। ये कलाम हम जब पढ़ा करते थे, जी, जी। तो इसमें बीच में एक आवाज है, वो अमजद भाई ने मुझे सिखाई थी, जी, जी। और कहा था भाई अब जब भी ये कलाम हम पढ़ेंगे जी, जी। कि तला मियाँ ये आपकी जगह है, ये आवाज आपने लगानी है, वाह। तो वो आप लोग समझ फरमाइए। जी, जी। बारात चली है दर की, रहमत के साए साए, बारात 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 चली है दर की, रहमत के साए साए। अल्लाह हाय, 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 क्या बात है बड़ा भाई, माहौल ही बदल गया इस वक्त। कमाल है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजान, आप तो हमारे साथ होते ही हैं। और तला भाई, सहत रमज़ान इस प्रोग्राम को आप देख भी रहे थे, आप क्या कहेंगे सहत रमज़ान प्रोग्राम के हवाले से? भाई माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं सलमान और फैजान। माशाल्लाह ये प्रोग्राम जब मेरे पास टाइम होता है तो कभी कभी मैं इसको देखता भी हूँ, तो माशाल्लाह मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे मज़ा आता है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाबी आमीन। कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। अब सामने सीधा रुख करेंगे हम लोग, सीधा रुख ऐसे ही रह जाएंगे बस ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान शेख और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजान और तला साबरी भाई मौजूद हैं। अच्छा, आज हमारा ये बैठने का मकसद ये था कि 2 दिन के बाद, यानी फ्राइडे जुम्मे का दिन, तरावी के बाद अमजद साबरी शहीद की जो है वो 10वीं बरसी है। तला भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जुम्मे 16 रमज़ान बरोज़ जुम्मा इंशाल्लाह अमजद भाई का 10वां सालाना उर्स मुबारक है, और मेरी आप सब देखने वालों से गुजारिश है इंशाल्लाह आप हमारा जो रोड है हमारे घर पे तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह वहाँ पे बाद नमाज तरावी, मेन प्रोग्राम जो है वो हमारा बाद नमाज तरावी है, सही। इसमें नात खानी और महफिल समा है, तो आप सब लोग
ज़रूर इसमें शिरकत करें। और जो लोग यूँ कि चादर शरीफ वगैरह हम जी। पेश करने के लिए जाते हैं और जो लोग उसमें शिरकत करना चाहें तो तकरीबन 4 बजे वो हमारे घर पर तशरीफ ले आएं। और घर थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिएगा इलाका। जी बिल्कुल, हमारा घर तो आपको सबको पता ही है, लियाकताबाद नंबर 3 शहीद अमजद फरीद साबरी हाउस। आप आ जाएं, नियर फुरखानिया मस्जिद सबसे बेस्ट एड्रेस है, तो आप लोग यहाँ पर तशरीफ। और साथ साथ अगर वीडियोस देखते हैं या डॉक्टर फैज़ान को जो जानने वाले डॉक्टर फैज़ान आपके हैं या मेरे हैं तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पिन लोकेशन भी भेज देंगे। और जुम्मे के दिन सारे लोग यहाँ होंगे, हम सब यहाँ पर होंगे, आप सब भी ज़रूर आएँ, दावत आम है और सहरी तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। भाई।